اللہ کیوں ولی؟ سوال تو ہے۔ کسی نے امام چہارم سے پوچھا، اے حسین ابن علی کے فرزند سید سجاد، ہمیں بتائیں کہ انسانوں پر خدا کی ولایت کیوں واجب ہے؟ فرمایا دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ اللہ ہمارا خالق ہے، دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی ہم پر اللہ کی ولایت واجب نہیں تھی، اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی ولایت واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، ہمیں خلق کیا، اور بار بار قرآن میں اپنی صفت خالقیت کا تعارف کروایا۔ واللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور۔ پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے کہ جس نے تمہاری ماں کے بطن میں، تمہاری ماں کے شکم میں تمہاری تصویر بنائی، کیف یشاء، اور جیسا جی چاہا ویسی تصویر بنائی۔ اور پھر فرمایا صورکم واحسن صورکم، کہ ہم نے تمہاری تصویر بنائی اور بری تصویر نہیں بنائی، بہترین تصویر بنائی۔ پھر چوتھے مقام پہ فرمایا وہ ہے کہ جو تین تاریکیوں میں بشر کی تصویر آمادہ کرتا ہے، یہ خدا ہے، یہ خالق ہے، یہ باری، یہ مصور ہے، یہ تصویر بناتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی مصور ہیں۔ یہ شہر ملتان تو شہر تہذیب ہے، شہر تمدن ہے، یہاں تصویریں بنتی ہیں، بنائی جاتی ہیں اور سجائی جاتی ہیں گھروں میں۔ یہ تصویر بننے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اگر کوئی مصور تصویر بنانا چاہتا ہے تو اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ جگہ ہو جہاں بیٹھے اور پھر تصویر بنائے، اور دوسری شرط ہے کہ کینوس ہو، چمڑا جس کے اوپر تصویر بنائے، اور تیسری شرط ہے کہ روشنی ہو تاکہ تصویر بنا سکے۔ اندھیرے میں، تاریکی میں تصویر نہیں بن سکتی۔ اور چوتھی شرط یہ، یا علی، چوتھی شرط یہ کہ جس شے پر تصویر بنائی جا رہی ہے وہ شے حالت قرار میں ہو، حالت حرکت میں نہ ہو۔ کبھی کسی متحرک شے پر تصویر نہیں بن سکتی۔ تو وہ اللہ جو قرآن میں بار بار خود کو مصور کہہ رہا ہے کہ وہ تصویر بناتا ہے، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، بہترین تصویر بناتا ہے، تین تاریکیوں میں تصویر بناتا ہے، کیا وہ اللہ کسی جگہ پر بیٹھ کر تصویر بناتا ہے؟ نہ، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے۔ کیا کینوس پر یا چمڑے پہ تصویر بناتا ہے؟ نہ، پانی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے۔ کیا روشنی میں تصویر بناتا ہے؟ نہیں، تین پردوں کے پیچھے تاریکی میں تصویر بناتا ہے۔ اور جس شے پر وہ مصور خدا تصویر بنا رہا ہے، کیا وہ شے حالت قرار میں؟ نہ، دائماً حالت حرکت میں۔ اس کے باوجود دنیا کا یہ مصور کہ چار شرائط کے ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے، اس کی تصویر بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ سونگ سکتی ہے، نہ چکھ سکتی ہے، نہ لمس کر سکتی ہے، نہ تدبر کر سکتی ہے، نہ تعقل کر سکتی ہے، نہ تفکر کر سکتی ہے۔ نہیں معلوم وہ کیسا مصور ہے کہ جو ان چار شرائط کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر سنتی بھی ہے، سونگتی بھی ہے، چکھتی بھی ہے،
لمس بھی کرتی ہے، تدبر بھی کرتی ہے، تعقل بھی کرتی ہے، تفکر بھی کرتی ہے. وہ مصور ہے، وہ تصویر بناتا ہے، وہ بطن مادر میں تصویر بناتا ہے، جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے. اور جب تصویر بن جائے تو پھر اس تصویر کی حفاظت ناگزیر ہے. اگر آپ دوسرے ملک سے کسی ماہر مصور کی تخلیق لے کر آئیں، شاہکار ہزاروں ڈالر خرچ کریں، یہ تصاویر ہیں جو سجائی جاتی ہیں گھروں میں اور ہزاروں ڈالر کے عوض خریدی جاتی ہیں بہترین تصاویر. تو اگر آپ کوئی مہنگی تصویر لے کر آئے اپنے گھر میں، کہاں لگائیں گے؟ کچن میں لگائیں گے؟ کسی برآمدے میں؟ کسی ہوادار کھلی جگہ پر؟ نہیں، آپ اپنے مہمان سرا میں لگائیں گے، محفوظ ترین مقام پہ لگائیں گے. اور پھر کوشش کریں گے کہ جتنا قیمتی شاہکار آپ لے کے آئے ہیں اتنی زیادہ اس کی حفاظت کریں. کچھ چیزوں سے اس تصویر کو بچائیں، مبادا تصویر خراب ہو جائے. آگ سے بچانا ہے تاکہ جل نہ جائے، پانی سے بچائیں تاکہ اس کے رنگ دھل نہ جائے، ہوا سے بچانا ہے ورنہ اس کے نقش دھندلے پڑ جائیں گے، مٹی اور گرد و غبار سے بچانا ہے ورنہ اس کے نقش خراب ہو جائیں گے. تو کتنے دشمن ہوئے تصویر کے؟ 4. کون کون سے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی. ان چاروں سے تصویر کو بچانا ہے تاکہ تصویر خراب نہ ہو جائے. نہیں معلوم وہ کیسا مصور ہے جو انہی چاروں کو ملا کر ہماری تصویریں بنائے جا رہے ہیں. انسان نقش تخلیق پروردگار ہے، یہ محیر العقول وجود. علی فرماتے ہیں انسان کبھی خود کو ہیچ نہ سمجھنا، کم تر نہ سمجھنا. اتزعم انک جرم صغیر. امیر المومنین فرماتے ہیں آپ کے دیوان میں سے یہ شعر ہے کہ انسان کیا تو خود کو چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے؟ وفی کنتول عالم الاکبر، در حالی کہ اللہ نے تمہارے اندر عالم اکبر کو سمو دیا. یہ انسان حق تعالی کی تخلیق کا شاہکار ہے. اور نہج البلاغہ کے خطبات میں سے خطبے کا آغاز امیر المومنین نے اس جملے سے کیا، الحمدللہ الذی خلق الحب وبرأ النسمہ. وہ ہے جو بیج کو شگافتہ کرتا ہے زمین کے سینے کے اندر، تاریکیوں میں اس بیج کو پھاڑتا ہے اور اس سے کوپل نمودار ہوتی ہے اور یہ نمو کرتی ہے یہاں تک کہ جب یہ بڑی ہو جائے پھر اس کے اوپر اناج اگتا ہے، پھر اناج پکتا ہے. سورج کو بنایا تاکہ اس اناج کو پکائے، پھر چاند کی چاندنی سے اس اناج میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اور جب اناج تیار ہو جائے ابھی بھی کھانے کی قابل نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ کوئی چمچ کے ساتھ گندم کھانا شروع کر دے یا گندم پھانکنا شروع کر دے، نہیں، اب اسے پیسا جائے گا، چکی میں اس کا آٹا تیار کیا جائے گا. اور ایسا نہیں کہ ہم آٹا کھانا شروع کر دیں، نہیں، اب اس آٹے کو گوندا جائے گا. اور ایسا نہیں کہ پھر اس کی گولیاں بنا کے کھائیں، نہیں، اب آگ روشن کی جائے گی، توا تندور پر اس کی روٹی بنائی جائے گی. اور جب روٹی دسترخوان پر آئے تو پروردگار انسان کو متوجہ کرتا ہے. انسان دیکھ، یہ ایک لقمہ روٹی کی تیاری میں نے تمہارے لیے پورے نظام شمسی کو متحرک کر دیا. اسے دہن تک لے جانے سے پہلے اتنا سوچ لینا کہ یہ لقمہ حلال کا یا حرام کا ہے. لقمہ حرام بشر کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس لیے سید سجاد فرماتے ہیں اللہ مولا ہے، اللہ ولی ہے. کیوں ولی ہے؟ پہلے وہ ہمارا خالق ہے، پھر ہمارا رب ہے. اس لیے حق تعالی کی ولایت ہر بشر پر واجب ہے. اس لیے خدا نے اعلان کیا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے. تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے جب خدا نے صرف اور صرف کہا، لیکن نہیں، ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھی. اور کیا فرمایا؟ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور ویسا ہی ولی ہے جیسا خود خدا ولی ہے. یعنی جو ولایت خدا کی ہے وہی ولایت مصطفیٰ کی ہے.
پروردگار کیا تیری ولایت میں کچھ کمی ہے، کچھ کجی ہے، کچھ نقص ہے، عیب ہے؟ کیا اللہ کی ولایت کافی نہیں ہے؟ اگر کافی ہے تو رسول کی ولایت کو کیوں واجب قرار دیا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی ولایت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ کنتو کنزم مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا، احببت لکی اعرف، چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد معرفت پروردگار، یہ جملہ اہم ہے اس لیے تکرار کروں، ہماری تخلیق کا مقصد خدا کی معرفت ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ خدا کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ مثلا مجھے صدیقی صاحب کی معرفت مطلوب ہے، تو کیسے معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ کہ ان سے میرا رابطہ برقرار ہو، رفت و آمد ہو، ان کے یہاں جاؤں، ان سے ملوں، ان سے بات کروں۔ تو معرفت کے لیے رابطہ چاہیے، معرفت کے لیے رابطہ شرط ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے خلق کیا۔ تو یہ معرفت کیسے حاصل ہو؟ اس لیے کہ اللہ لا زمان ہے، اللہ لا مکان ہے، اور ہم سارے انسان زمین و زمان و مکان کے حصار میں مقید، محصور، محبوس ہیں۔ ہم کبھی بھی زمان اور مکان کے حصار سے نہیں نکل سکتے، اور اللہ کبھی زمان و مکان کے حصار میں آ نہیں سکتا، ورنہ وہ خدا نہیں رہے گا۔ تو ہم زمان و مکان سے نکل نہیں سکتے، وہ زمان و مکان کے حصار میں آ نہیں سکتا، تو پھر رابطہ کیسے برقرار ہوگا؟ اور جب رابطہ نہیں ہوگا تو معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جب معرفت حاصل نہ ہوئی تو انسان کی تخلیق کا مقصد ضائع ہو جائے گا، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا۔ یہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور جو مکانی اور زمانی ہوتے ہوئے زمان و مکان کی ہر حد سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو زمان و مکان کی تمام حدود کو چیرتے ہوئے کہاں پہنچے ہیں؟ جہاں نہ زمان کا تصور ہے، نہ مکان کا تصور ہے، اور کہاں پہنچے؟ جہاں جبرائیل نہیں پہنچ سکا، اور چوتھے آسمان پہ رک کے معافی مانگنے لگے کہ لو دنوتم بلتن لحترقت، ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ وہاں سے محمد اکیلے آگے بڑھے، اور سفر کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ اس بلندی پر جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق تصور نہیں، یہاں تک کہ قرآن نے بیان کیا، کوئی حدیث نہیں کوئی کہے نا یہ تو غیر معتبر ہے، اس کا راوی ضعیف ہے، نہ قرآن۔ سورہ نجم قرآن مجید کا 53 نمبر سورہ، آیت 8، 9، 10 خدا کے لفظوں سے اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ثم، پھر، دنا، قریب ہوا، کون؟ محمد مصطفیٰ، شب معراج، دنا، قریب ہوا، اور فتدل، اور قریب ہوا، اور قریب ہوا۔ ثم دنا فتدل، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فکانا قاب قوسین، قوس کہتے ہیں ایک کمان، قوسین دو کمان، یہاں تک کہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانیں۔ لیکن اللہ قرآن یہاں ٹھہرا نہیں، رکا نہیں۔ اگر قرآن رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی، نہ قرآن آگے بڑھا کہ دو کمانے اور ادنا یا اس سے بھی کم، کتنا کم فاصلہ رہ گیا خدا اور مصطفیٰ کے درمیان؟ کون بتائے؟ جبرائیل تو جا نہیں سکتا، پھر کون بتائے؟ یہ قرب کی اس انتہائی منزل کو اب یا تو خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ علی جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، اور اتنے قریب ہو کے بات کیا کیا؟ ایسا تو نہیں کہ صرف ملنے کے لیے، خدا کے ہاں تو احساسات نہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں کہ ہم شاعروں کی باتیں مان لیں،
کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا اور یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. خدا کیا تو ہجر فراق کا تصور ہی نہیں، قرب و بعد نہیں ہے، دوری و نزدیکی کا تصور نہیں ہے، اس کیا احساسات، جذبات، عواطف نہیں ہے، خدا کیا کیفیتیں نہیں ہیں. خدا نہ اداس ہوتا ہے نہ غمگین ہوتا ہے، خدا سبحان ہے، خدا کیفیتوں سے مابرا بالاتر. پھر کیوں بلایا، کس لیے بلایا؟ ایک کام کے لیے بلایا، یا کہوں دو کاموں کے لیے بلایا. ایک فرمایا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. تو وہی کی اپنے عبد پر، کیا وہی کی؟ جو وہی کی. یہ کیا وہی ہے؟ یہ علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان ہے. اس لیے آیت رکی نہیں اور خدا نے فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے. والذین، اب نام نہیں لیا. کیوں نام نہیں لیا؟ کیونکہ خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے. اگر خدا نام لے لیتا تو پھر قرآن کا وہی حال ہوتا جو آج تورات، انجیل اور زبور کا ہو چکا ہے. اس طرح سے محرف کر دیا جاتا، تبدیل کر دیا جاتا. اللہ نے قرآن کو قیامت تک اسی شکل میں باقی رکھنا تھا، لیکن ڈنڈے کے زور پر نہیں، اپنی حکمت کے ذریعے سے. اس لیے نام ذکر نہیں کیا لیکن وصف ذکر کیا، علامت بیان کر دی، اور علامت بیان کر کے یوں حصار کھینچا کہ اب قیامت تک کوئی اس علامت کا حامل نہیں ہو پائے گا سوائے علی اور علی کے بیٹوں کے. اور فرمایا والذین، اور وہ لوگ آمنوا الذین، جو جوہر ایمان کو لے کر آئے. یہ بھی مانا ہے آمنوا الذین، اور وہ حاملان ایمان. کیا علامت ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکات، اور زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون. کون مصداق تلاش کرے اس آیت کا؟ اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. مفسرین نے قرآن مجید کو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دی. ہم اس بات میں نہیں جاتے، اور اس لیے کہ اس پر کوئی بھی مسلمان مفسر اس کو انکار کی ضرورت نہیں ہوئی. بات کہاں کیا کی جاتی کہ اللہ کی ولایت اور ہے، رسول کی ولایت اور ہے، علی کی ولایت اور ہے. یہ خدا تو کر سکتا ہے لیکن رسول نہیں کر سکتا، اور یہ رسول تو کر سکتا ہے لیکن یہ علی نہیں کر سکتے. اختیارات کی نوعیت میں فرق ہے. اللہ کی ولایت اور ہے، رسول کی ولایت اور ہے، علی اور معنی میں ولی. آپ کو پتا ہے تو خدا کو مشورہ دے دیتے، کم سے کم کوئی اس لفظ میں فاصلہ لے کے آ جاتا. کیوں واو عاطفہ کہتے ہوئے پروردگار بات پڑھا رہا ہے؟ نہ، جو خدا کی ولایت ہے وہی مصطفیٰ کی ولایت ہے، اور جو مصطفیٰ کی ولایت ہے وہی علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت ہے. اللہ کی ولایت میں اب ایک بزرگوار مجلس کے وسط میں اٹھ کے کھڑے ہوئے. تو ویسے تو یہ جملے میں نہیں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتنے خوبصورت جملے اور وزنی جملے ہیں اور اتنے اہم ہیں کہ ان کی تکرار بار بار ہونی چاہیے. تو جب وہ اس پیری اور اس سن رسیدگی کے عالم میں اٹھ کے تائید کر رہے ہیں تو دو جملے اور عرض کر رہے ہیں. جو ولایت خدا کی ہے وہی ولایت مصطفیٰ کی ہے، اور جو ولایت مصطفیٰ کی ہے وہی ولایت علی اور علی کے بیٹوں کی ہے.
اللہ کی ولایت میں اور ان 14 کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک فرق ہے، اللہ کی ولایت ذاتی ہے، پروردگار کو کسی نے نہیں دی، لیکن محمد و آل محمد کو وہی ولایت پروردگار نے اپنے فضل سے عطا کی، کچھ کم نہیں کیا۔